مہینے میں خاص کر ہمارے ہندوستان میں ایک نیاز منائی جاتی ہے جس کو کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، اور اس نیاز کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نیاز اور فاتحہ ہے کیا چیز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیاز و فاتحہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو کرو گے تو ثواب ملے گا اور نہ کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو خوب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیجیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر غربت ہے، کمزوری ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو غریب آدمیوں کو ہرگز اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتوں اور دلوں میں کتنا خلوص ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، پانی رکھ لو، اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پانی بھی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کی لاج کو رکھ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہو ایسا رہا ہے کہ عورت اتنا بڑا پرچہ بنا کے دے دیتی ہے، جس آدمی کی 500 روپے روز کی کمائی اور 5000 کی مغزیات کا اسے پرچہ بنا کے کہ 10 کلو میدا، 5 کلو گھی اور 2 کلو بادام اور فلا چیزیں۔ ہرگز غریب آدمیوں کا اس کے لیے پریشان ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے غریب آدمی بالکل پریشان نہ ہو۔ اور اب تو ایسے حالات چل رہے ہیں کہ پورے محلے کو بلا کر کھلوایا جا رہا ہے۔ ارے پیسہ دیا ہے اللہ نے تو زکوٰۃ ادا کرو، کسی غریب مسکین کی مدد کرو۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ یہاں تک بھی سنا جا رہا ہے کہ اس سال اگر 5 کلو کی بنائی ہیں تو اگلے سال 10 کلو کی، ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کنٹلوں پہ پہنچ جاؤ گے پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی عالم دین نے نہیں بتایا۔ جو ہے وہ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مستحب عمل کے لیے۔ اللہ کے نیک بندے تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور جو تمہارے دل میں خلوص و للہیت ہوتی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ نیاز کے لیے صرف پریشان مت ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ذات ہے، وہ بہت بڑے اللہ کے مقدس بندے تھے، وہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور عالم دین تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ولیوں میں سے تھے، بہت بڑے نیک بندے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، آپ کے بال سفید ہو چکے تھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے کہا صرف 2 سال عمر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جو 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتنے بڑے عالم دین تھے، اس بات سے آپ کا پتہ لگتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں کئی بار حج کروں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک، اس بندے کو اتنا مال دے کہ یہ 50 بار حج کرے۔ وہ بندہ 50 بار حج کرتا ہے، اور جب 51ویں بار حج کو جاتا ہے تو ایک نہر میں، ایک دریا میں ڈوب کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر کیسے مستجاب الدعوات اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے سامنے اس کا ایک جانور گائے مری ہوئی پڑی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بہن کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ وہ عورت کہنے لگی، اے امام جعفر صادق، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گائے تھی، اسی سے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاتی تھی۔ اب میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچ کیسے چلاؤں؟ حضرت امام جعفر کہتے ہیں، بہن اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دے گا۔ یہ کہتی ہے، مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو، میری کیوں استہزاء کر رہے ہو؟ حضرت امام جعفر کہتے ہیں، بہن میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہن میں تجھ سے بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر میری قوم کے لوگوں، حضرت امام جعفر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام تعریف ہے تیرے لیے، اے میرے مالک اس گائے کو زندہ فرما دے، اپنی قدرت کا کمال دکھا دے۔ بس حضرت امام جعفر نے دعا کی ہے اور اس گائے کے کان کو پکڑ کے ہلایا ہے، فوراً سے پہلے زندہ ہو جاتی ہے۔
یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، اور یہ آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک پڑوسی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت میں حج کے فریضے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کچھ رقم ہے، یہ کچھ پیسے ہیں، اس پیسے کو لیجئے اور جب تک میں واپس آؤں میرے لیے گھر خرید دیجئے تاکہ میں اور میرے بچے آسانی سے زندگی گزار سکے۔ حضرت امام جعفر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ تم حج کے فریضے کے لیے جاؤ۔ یہ شخص واپس پلٹ کر حضرت امام جعفر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے گھر لے دیا؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نے گھر لے دیا۔ یہ کہتا ہے کہاں لے کے دیا ہے میرے لیے گھر ذرا یہ بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے گھر جنت میں خرید کے دیا ہے، میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کی ضرورت ہے، میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ یہ یقین والا آدمی تھا، یہ کوئی آج کل کا وہابی دیوبندی نہ تھا، یہ یقین والا تھا۔ اس لیے کسی نے خوب پکار کر کہا ہے جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ میرے پیارے یہ کہتا ہے کہ حضرت لکھ کر بھی دے دیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق ہیں، لکھ کر بھی دے دیتے ہیں۔ یہ اپنے گھر جاتا ہے، اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بچوں، یہ میرے بچوں جب مر جائے انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ انتقال کے بعد اس کے بچوں نے اس کی کفن میں رکھ دیا، اور جب کفن میں رکھ دیا تو میرے پیارے کچھ دنوں کے بعد لوگ اس کی قبر پہ گئے تو کیا دیکھا وہی لکھا ہوا پرچہ اس کی قبر پہ رکھا ہے، اور وہ پرچہ جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کا توسل ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، حضرت امام جعفر کے زمانے میں ہی ایک خلیفہ منصور تھا جو میرے پیارے علماء کرام کو کبھی کبھی اپنی بارگاہ میں بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بلایا اور جب بلایا تو میرے پیارے اس نے یہ سازش رچی، اور سازش رچنے کا طریقہ یہ بنایا، کہا کہ امام جعفر اگر یہاں پر آئیں گے تو میں ان سے غلط سلط باتیں کروں گا، اور غلط سلط باتوں کا میری جب وہ جواب دیں گے تو میں انہیں قتل کراؤں گا، اشارہ کرتے ہی انہیں قتل کر دینا۔ تمام درباریوں ملازمین سے اس نے یہ رابطہ بنا لیا اور ارادہ بنا لیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، جب اس نے یہ ارادہ بنایا اور جب ارادہ بنانے کے بعد اس نے میرے پیارے جب فوراً سے پہلے حضرت امام جعفر کو تمام علماء کرام کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو تمام علماء کرام آ گئے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور جب آئے تو میرے پیارے یہ جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے فوراً سے پہلے اپنی کرسی سے اتر کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے۔ آپ کو اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے اور اپنے آپ نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت بتاؤ کسی خدمت کی ضرورت ہو تو۔ اے میری قوم کے لوگوں، جب حضرت امام جعفر اس کی دربار سے چلے جاتے ہیں تمام ملازمین اکٹھا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن تو کرسی سے اتر کر ہی کھڑا ہو گیا۔ یہ کہتا ہے ارے میں ان کے ڈر سے نہیں بلکہ ایک سانپ نے آ کے اپنے دونوں جبڑے میری کرسی سے لگا لیے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے تھوڑی سی بھی بے ادبی کر دی تو ابھی تجھے کچل دوں گا، ابھی تجھ کو کھا جاؤں گا۔ میں اس کے ڈر کی وجہ سے نیچے اتر گیا۔ میرے پیارے میرے آقا کی نسل کا یہ عالم ہے، میں نواسہ رسول تھے، گلشن رسالت کے پھول تھے، یہ اولاد رسول تھے۔ جب ان کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے، ان کی دبروب اور دبدبے کا عالم یہ ہے تو میرے آقا کے عالم کیا ہوگا، حضرت امام حسین کا عالم کیا ہوگا، حضرت امام حسن کا عالم کیا ہوگا۔ علم و حکمت کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔